راست آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وزیر داخلہ شیخ رشید احمد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے عمران خان نے 2 بڑے ڈیموں کی تعمیر سے پانی کی ذخیرے کی صلاحیت جو ہے وہ 13 ملین سے 26 ملین ایکڑ فیٹ یہ ہیں کام کرنے جا رہے ہیں۔ ریکارڈ بمپر کراپس ہوئی ہیں۔ ہماری شرح پیداوار جو تقریباً 4% کے قریب اور صنعتی پیداوار 15% اور ریکارڈ کلیکشن پاکستان کی تاریخ میں ہوئی ہے۔ اس ریکارڈ کلیکشن میں ایف آئی اے نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور 10 سال میں سب سے زیادہ اسٹاک ایکسچینج ہوئی ہے۔ اور نواز شریف صاحب آنا چاہتے ہیں آئیں، نہیں آنا چاہتے ہیں نہ آئیں۔ اور ایک جملہ ریکارڈ بولنا چاہتا ہوں تاریخ کا، چاروں شریف مائنس ہے پاکستان کی سیاست میں۔ میں ہمیشہ سیاست میں نمبر 1 سے دوستی کرتا ہوں اور نمبر 1 سے لڑائی کرتا ہوں، اور خواتین کو پر تبصرہ نہیں کرتا، اور سارے علماء کا احترام کرتا ہوں۔ اور ایک جملہ بول رہا ہوں کہ چاروں شریف جو ہیں، چاروں شریف وہ مائنس ہیں۔ اور سیاست کیا ہے یہ بھی میں آخری بات آپ سے کر لوں۔ یہ چاہتے ہیں کہ جو سر عمران خان کے ہاتھ پر رکھا گیا وہ ان کے ہاتھ پہ رکھا جائے، بس یہ ہے سیاست۔ وہ ہاتھ ان کی گردن پہ تو آئے گا، ان کے سر پہ نہیں آئے گا، کیونکہ پاکستان میں جس برے طریقے سے بے شک احتساب ہم نہیں کر سکے، بے شک احتساب کا عمل کمزور رہا، لیکن دنیا یہ جانتی ہے کہ کس برے طریقے سے اس 2 خاندانوں نے اس ملک کے خزانے کو لوٹا۔ آنا چاہتے ہیں، پہلے ڈیپوٹیشن پہ یہ نہیں جا رہے تھے، ہم ساری صورتحال پہ نظر آئے، 24 گھنٹے میں آنا چاہتے ہیں آئیں، نہیں آنا چاہتے نہ آئیں۔ کوئی یہاں پاکستان میں 3.5 سال ہو گئے ہیں جی، 14 مہینے میں بھی ہم گھر گئے ہیں، 18 مہینے میں بھی ہم گھر گئے ہیں، 22 مہینوں میں بھی ہم گھر گئے ہیں، 3.5 سال ہو رہے ہیں۔ اور 4 مہینے بعد جو ہے 2 اپریل سے روزے شروع ہو جائیں گے، تو یہ 4تھا سال تو جو ہے ویسے ہی نکل جائے گا، 5واں سال الیکشن کا ہوگا۔ کوئی کسی کے ساتھ اسلام آباد آئیں، بڑے شوق سے آئیں، اور 23 مارچ کے احترام کو ملوز خاطر رکھا جائے۔ یہ ملک کی سلامتی اور قومی معاملہ ہے۔ اور میں پنڈی کے لوگوں کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ ایکنک نے نالا لئی اور رنگ روڈ اپروو کر دیا ہے، اور CDWP نے ماں بچہ ہسپتال بھی کر دیا ہے۔ یہی 3 ہمارے پروجیکٹ ہیں۔ ایک کالج کا کیس ہے، اس کی پھر تاریخ 9 پڑ گئی ہے۔ سو ہم نے جو اپنے علاقے سے لوگوں سے وعدے کیے تھے اس پہ کام شروع ہونے والا ہے۔ CDA کا ہاسپٹل جو ہے وہ بھی ایک نیا بلاک شروع کرنے جا رہے ہیں، ای پاسپورٹ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 3 یونیورسٹیاں اور 60 کالج ہم نے دیے ہیں، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا ریکارڈ ہے۔ اور پرائم منسٹر صاحب نے آج جو میٹنگ کی ہے، پہلے تذکرہ جو ہے صرف چمن کے بارڈر پہ تھا، اس کو طورخم اور انگور اڈا اور غلام علی کے بارڈرز پہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ اپنے افغان بھائیوں کو پوری سہولت ہو اور بائیو میٹرک کے ذریعے پتہ ہو۔ یس، انشاءاللہ 3-4 مہینے کے اندر زاہد صاحب مہنگائی کا مکو ٹھوک دیں گے۔ انشاءاللہ اپریل میں بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ اور یہ جو اتنا کڑوا گھونٹ پیا ہے اتنے مہینوں کے بعد، ہم نے یہ کڑوا گھونٹ پیا IMF کا، یقیناً قوم میں ہم حلقوں میں ہیں جناب، ہم کوئی آسمان پہ نہیں بیٹھے ہوئے، صبح شام ہم حلقے میں ہیں، اور اسی تھڑے پہ ہیں، اسی کھوکھے پہ ہیں، اسی ریڑھی پہ ہیں جہاں
یہ 15ویں وزارت داخلہ سے پہلے تھے، ہمیں پوری اطلاع ہے. آج بھی میں نے پرائم منسٹر کو کہا جی آٹا مہنگا ہو رہا ہے، اس کا نوٹس لو، ہم مہنگائی کا نوٹس لیتے ہیں. سب سے اوپر تیز تیز سوال، تیز تیز جواب. مجھے نہیں پتا، میں نے بات جنرل یہ کی ہے، لوگ ان چوروں کو جیلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. یہ عمران خان سے لوگوں کی توقع تھی. لوگ عمران خان سے یہ توقع کرتے تھے کہ لوٹی ہوئی دولت کو واپس لائیں اور ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کریں. اس میں ہم کامیاب نہیں. دیکھیں ہر مہینے اس کی میٹنگ ہوگی، آپ نے سن لی ہے. ٹائم بچائیں، 10 منٹ کا صرف ہوتا ہے اس کے. جی زاہد. اور چھوڑو یار، میں منی لانڈرنگ. ہیں جی، آپ میرے لیے قابل احترام ہے، آپ کے مقام کا سوال ہونا چاہیے. آپ کی میرے اور چھوڑو پر. دوسرا IMF مجبوری ہے. IMF کے علاوہ کوئی جو ہے وہ راستہ نہیں تھا، ورنہ شوق نہیں. جی کیا نہیں صاحب. 5 سال اسلام آباد میں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لانگ مارچ کرے، ہم آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. ساتھ ہی کہا کہ عمران خان IMF میں جائے تو حرام، یہ جائے تو حلال ہے. اور یہاں آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی کا اجلاس میں افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی گئی. اجلاس میں آرمی چیف، DG ISI، وفاقی وزراء اور اعلیٰ عسکری حکام کی بھی شرکت. اجلاس میں افغان صورتحال، بارڈر مینجمنٹ، ملکی سلامتی سے متعلق امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. اجلاس میں پلان آف ایکشن، بارڈر کی صورتحال سمیت مجموعی امور کا جائزہ بھی لیا گیا. ملک کو درپیش چیلنجز، دفاعی امور اور مستقبل کی حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا ہے. مزید تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ نیوز 1 کاشف رفیق سے. کاشف رفیق، ایپیکس کمیٹی کا یہ اہم اجلاس ہوا ہے، کیا احوال بتائیں گے آپ؟ جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی کا افغانستان کا اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں وفاقی وزراء اور اعلیٰ عسکری حکام نے شرکت کی ہے. افغانستان کی صورتحال، بارڈر مینجمنٹ سمیت ملکی سلامتی سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے پلان آف ایکشن، بارڈر کی صورتحال سمیت مجموعی امور کا بھی جائزہ لیا گیا. ملک کو درپیش چیلنجز اور دفاعی امور پر بھی حکمت عملی پر غور کیا گیا. جی ٹھیک ہے، ایپیکس کمیٹی کے اہم اجلاس میں افغانستان کی صورتحال کے علاوہ بھی دیگر امور پر تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے. تفصیلات بتا رہے تھے کاشف رفیق، بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں ملکی سلامتی کی صورتحال اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی یہ اہم ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات میں ملکی سلامتی کی صورتحال اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان خوش قسمت ہے کہ یہاں فوج منظم ہے. طاقت کی حکمرانی نہ ہونے سے بڑی قومیں تباہ ہوئی ہیں. وزیر اعظم نے نیشنل سیکیورٹی پر اطمینان کا اظہار کیا. مسلح افواج کو خراج تحسین بھی پیش کیا. IMF سستے قرضے دیتا تو ہے مگر اس کی شرائط ماننے سے ملکی سیکیورٹی پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کو بڑا چیلنج درپیش ہے. وزیر اعظم عمران خان کا قومی سلامتی پالیسی مرتب کرنے پر خوشی کا اظہار. نیشنل سیکیورٹی ڈویژن اور مسلح افواج کو زبردست خراج تحسین. اپنے خطاب میں کہا ہمارے پاس ڈسپلن اور تربیت یافتہ فوج ہے. کوشش ہے ریاست اور عوام ایک راستے پر چلیں. بڑی محنت سے متفقہ طور پر قومی سلامتی پالیسی تیار ہوئی. اپنی سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس کے باوجود کہ ہماری بڑی تھریٹ تھی اور بڑا ملک تھا ان کا، جس طرح انہوں نے ہمیں سیکیور رکھا. ہم آج بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ڈسپلنڈ اور
वेल ट्रेंड सिक्योरिटी फोर्सेस थी जिन्होंने हमें सिक्योर किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मजबूरी की हालत में IMF के पास जाना पड़ता है। IMF सस्ते कर्जे देता तो है, मगर इसकी शराइत मानने से मुल्क की सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज करना पड़ता है। हर में आपकी मदद करने वाला है वो IMF रह जाता है, जो सबसे सस्ते कर्जे देता है आपको, तो आपकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है, और जब आप शराइत उनकी जो मानते हैं तो फिर आपका कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कहा, मुल्क में बदकिस्मती से कभी भी ताकतवर को कानून के नीचे लाने की कोशिश नहीं की गई। कानून की बालादस्ती के बगैर कोई भी मुल्क कामयाब नहीं हो सकता। हर मुल्क में रेगुलेटर होते हैं जो अवामी मफाद में काम करते हैं। यहाँ रेगुलेटर्स को कार्टेल्स ने काम करने से रोक दिया है। कार्टेल्स ने अदालतों से हुक्म इम्तिना ले रखा है। कोई भी दुनिया का आप मुल्क देख लें, वो खुशहाल हो ही नहीं सकता रूल ऑफ लॉ के बगैर। रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से हमारे कार्टेल्स बन गए। स्टे ऑर्डर किया है कि रेगुलेटर को अपना काम करने से रोक दिया कार्टेल्स ने, और कितना पैसा अवाम का जो वो स्टे ऑर्डर्स की वजह से रुका हुआ है, 250 अरब रुपया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती पॉलिसी के दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। तकरीब इजरा में काबीना अरकान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और सिफारतकारों समेत आला हुकाम शरीक हुए। और अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पर शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आज़मी है ताकि हक़ाइक़ पाकिस्तान के अवाम के सामने आए। उसके बाद आप अपनी अददी बरतरी जो आपने टेलीफोन से हासिल की है, आप बेशक वोट करवा कर उसको बिल बना दें, लेकिन मैं आज ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, और IMF भी ये बात सुन ले, कि ये बिल रिवर्स किए जाएंगे। ख़ास तौर पे स्टेट बैंक का बिल जो है, ये पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। ये IMF के हक़ में हो सकता है, पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। कोई मुल्क अपनी माशी खुद मुख्तारी किसी और के हवाले नहीं करता। 6 अरब के कर्जे लेने के लिए हम आज अपने मुल्क की मईशत किसी और के हवाले करने पर रजामंद हैं। इसकी क्या वजह है? वो हुकूमत जो 200 अरब लाने के दावे करती थी, जिसमें 100 अरब हमने IMF के मुंह पर मारना था, आज 3 साल हो गए हैं, IMF 6 अरब डॉलर हमारे मुंह पर मारता और वो भी देता नहीं है। इसका जवाब है किसी के पास? वज़ीर ख़जाना साहब वो हैं जो पिछली हर हुकूमत में शामिल रहे हैं, 1997 से हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, और आज कहते हैं जी मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बड़ा कोशिश कर रहा हूँ। वो पिछली हुकूमतें कर गई हैं, तो उस वक़्त तो हमने आपसे कोई ऐसी बात नहीं सुनी थी, ना मुस्लिम लीग के 97 के दौर में सुनी, ना मुशर्रफ दौर में सुनी, ना पीपल्स पार्टी के दौर में सुनी, ना मुस्लिम लीग के दूसरे दौर में सुनी। आज आपको सब बातें याद आई हैं। कहते हैं जी हम सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ पाकिस्तान को देंगे। आज पाकिस्तान की महंगाई दुनिया में 4थे नंबर पर है। ये जो बिल कल पास हुआ है, मेरा ख्याल है कि शायद पहले नंबर पर आ जाए, जिसको मुझे पूरा यकीन है कि वज़ीर आज़म साहब और उनके जो हम नवा हैं वो इसको भी इस तरह पेश करेंगे कि एक बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान आज पहले नंबर पर है दुनिया में महंगाई में। आज अवाम की परवाह नहीं है, अवाम की तकलीफ की परवाह नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, इस बिल से और बढ़ेगी, लेकिन उस पर बहस भी पाकिस्तान के अवाम में नहीं हो सकती। ये आज अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की अवाम की मुश्किलात की किसी को परवाह नहीं है। IMF की परवाह सबको है कि IMF खुश रहे, पाकिस्तान के अवाम बेशक इस महंगाई की दलदल में और धंसते जाएं। हमने कल पूछा उनसे कि आपने अभी तक महंगाई की बात नहीं की, क्या इस बिल से महंगाई होगी? इसका जवाब उनके पास नहीं था। जब आप 700 अरब रुपया सालाना अवाम की जेब से निकालेंगे तो महंगाई नहीं होगी। ये पैसे कहां से आएंगे? IMF आपको देगा। ये आज हालात हैं पाकिस्तान के
میں خرم دستگیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مزید اس معاملے پر روشنی. عوام کا، مزدوروں کا، محنت کشوں کا، کاشتکاروں کا قتل نامہ تھا جس پر عمران خان کی مہر لگی ہوئی ہے. پہلے عمران خان نے محنت کشوں کو، مزدوروں کو مہنگائی کا کینسر لگایا اور کل یہ فیصلہ کیا کہ کینسر کا علاج یہ ہے کہ گلا ہی کاٹ دو. ہم ڈھونڈتے رہے کہ ایک فائنانس بل میں جو پاکستانیوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہے، جو کہ نمبرز میں ظاہر ہوئی ہے، جو حساس قیمتوں کا انڈیکس ہے، سینسٹیو پرائس انڈیکس، وہ پچھلے ہفتے جمعرات تک 22% تھا. ایک سال کے مقابلے میں 22% مہنگائی بڑھ چکی ہے غریب ترین لوگوں کے لیے، اور مستقل یہ نمبر آ رہے ہیں 22, 21, 19, 23, 24, 18, 20% مہنگائی پاکستان کے غریبوں کے لیے. اس بیماری کا علاج کل کے فائنانس بل میں نہیں تھا. دوسری بیماری ہے کہ پچھلے 30 ماہ سے پاکستان میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں 10% سے اوپر جا رہی ہیں. آپ کے ناظرین کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ گھی 420 روپے کلو ہے، چینی 120 روپے کلو ہے، آٹا 90 روپے کلو ہے، پیٹرول 150 روپے کلو ہے. یا تو اس بیماری کا علاج ہمیں نظر آتا فائنانس بل میں تو ہم کہتے بہت اچھی بات ہے، لیکن کل کا جو فائنانس بل ہے اس کا جو تمام فوکس اور اس کا اثر پاکستان کے مزدوروں، کاشتکاروں پر یہ ہوگا کہ یہ مہنگائی مزید بڑھے گی. اور نتیجہ یہ ہے کہ پہلے عمران خان نے غریبوں کا گلا کاٹا ہے، اب اس کٹے ہوئے گلے میں سے سرنج سے خون نکال رہے ہیں کہ کچھ نہ بچے. تو کل کا جو فائنانس بل ہے وہ پاکستان کی عوام کے فلاح کا بل نہیں تھا، وہ IMF کی تابعداری کا بل تھا. اس تابعداری کے لیے وہ فائنانس بل بھی پاس ہوا. اسلام آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں بغیر بحث کرائے بل پاس کروایا گیا. یہ بل IMF کے مفاد میں ہے. قومی اسمبلی میں اجلت میں یہ بل پاس کروایا گیا ہے. بل میں معیشت کی چابی IMF کے حوالے کی جا رہی ہے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ ملٹری سیکیورٹی قومی سلامتی کا صرف ایک پہلو ہے. تمام پہلوؤں پر مشتمل جامع پالیسی کی تشکیل زبردست اقدام ہے. صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ یہ دستاویز قومی سلامتی کا تحفظ یقینی بنانے میں مددگار ہوگی. اور یہ آپ کو بتائیں کہ سینٹ کا اجلاس شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا. وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ وہ قومی اسمبلی میں اسپیکر کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک پر بات کریں گے. اپوزیشن نے سچ نہیں سننا تو واک آؤٹ کر لے، جس پر ناراض اپوزیشن نے واک آؤٹ کر لیا. ایوان بالا کا اجلاس شروع ہوتے ہی ختم. وزیر مملکت علی محمد خان کے چیلنج پر اپوزیشن کا واک آؤٹ. قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی کا قومی اسمبلی میں بجٹ بلڈوز کرنے کا الزام. ایوان بالا کے اجلاس پریزائڈنگ افسر سینیٹر فیصل سلیم کی زیر صدارت ہوا. اجلاس میں قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ لوگوں کو مظاہروں پر اکسایا جا رہا ہے. کل قومی اسمبلی میں بجٹ قوانین کو بلڈوز کیا گیا. میجورٹی کی بنیاد پر بھی اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے 22 کروڑ عوام کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ تو اس لیے اگر 22 کروڑ عوام سفر کر رہی ہے اور آپ صرف یہی کہہ دیں کہ ہماری میجورٹی اور ہم پاس کر دیں گے، دیٹ از بلڈوز. اور تمام اخبارات میں اگر کوئی ہیڈ لائنز ہیں وہ یہ ہے کہ بلڈوز کیا گیا. جواب میں قائد ایوان شہزاد وسیم نے کہا کہ کبھی سنتے ہیں عدم اعتماد آئے گا تو کبھی دوسری دھمکیاں دی جاتی ہیں. کل اپوزیشن کی ساری دھمکیاں غیر مؤثر ہو گئیں. ووٹنگ کے ذریعے ہونے والی قانون سازی کو بلڈوز کہنا سمجھ سے بالاتر ہے. آپ عوام کو زیادہ دیر تک آپ اس شراب میں نہیں رکھ سکتے. عوام جانتے ہیں کہ کون عوام کا ہمدرد ہے
اور جو اس سے پہلے والے لوگ کر چکے ہیں وہ نوشتہ دیوار ہے۔ وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ کل قومی اسمبلی میں اسپیکر کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا اس پر آج ایوان میں بات کروں گا۔ ہم نے کبھی اسپیکر یا چیئرمین کے ساتھ اس طرح نہیں کیا۔ اس پر اپوزیشن کی جانب سے رد عمل آیا تو علی محمد خان نے کہا کہ آپ لوگوں نے اگر سچ نہیں سننا تو کر لیں واک آؤٹ۔ نہ سنیں جی، آپ واک آؤٹ کر لیں اگر آپ نے نہیں سننا۔ حق بات ویسے تلخ ہوتی ہے۔ منسٹر صاحب آپ ویسے جو آپ نے اس ملک کے ساتھ آپ کی جماعت نے کیا ہے واللہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ علی محمد خان کے بیان پر اپوزیشن واک آؤٹ کر گئی۔ ساتھ ہی سینیٹر اینی مری نے بھی کورم کی نشاندہی کر ڈالی۔ کورم پورا کرنے کے لیے ایوان میں گھنٹیاں بجائی گئی لیکن کورم پورا نہ ہو سکا، جس کے بعد اجلاس کی کارروائی پیر کی صبح 3 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ منی بجٹ پاس ہونے پر شہباز شریف کی حکومت پر سخت تنقید۔ کہا گزشتہ روز ملک کی پارلیمانی تاریخ کا سیاہ دن تھا۔ تاریخی مہنگائی کا شکار عوام پر منی بجٹ مسلط کیا گیا۔ عوام پی ٹی آئی کو زندگیاں مشکل بنانے پر معاف نہیں کریں گے، عوام ووٹ کی طاقت سے انہیں دفن کر دیں گے۔ منی بجٹ کی منظوری پر حکومتی ارکان خوش۔ مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے کوئی تجویز ہی پیش نہیں کی۔ اپوزیشن ارکان نے کہا کہ زور زبردستی بجٹ پاس کروایا گیا۔ ایسے معاملات زیادہ دیر تک نہیں چلتے، اس بجٹ سے صرف غریب ہی متاثر ہوگا۔ ارکان اسمبلی منی بجٹ پر کیا رائے رکھتے ہیں، نمائندہ نیوز 1 نیئر علی سے جانتے ہیں۔ گزشتہ روز حکومت کی جانب سے مجموعی طور پر 16 بل، 1 آرڈیننس پاس کرایا گیا، جبکہ 2 آرڈیننسز میں توسیع کرائی گئی۔ آخر اس دھواں دھار قسم کی قانون سازی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ رات 12 بجے کے بعد تک اجلاس جاری رہا۔ اس حوالے سے ارکان پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ ساری تو ہوئی نہیں ہے، نہ کوئی آواز سنتا تھا، نہ بل لے ہوتا تھا اور اس کے ساتھ بل پاس ہو جاتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں اڈر میں تھی، نہ امینڈمنٹس پڑھی جا رہی تھی، ساری کلازز کلب کی جا رہی تھی، اور جو بل موو کر رہے تھے ان کی بات پوری نہیں ہوتی تھی تو کہتا تھا پڑھا ہوا سمجھا جائے۔ انگریز راج جو دوبارہ یہ لے کر آئیں، یہ جو انہوں نے نئی ایسٹ انڈیا کمپنی IMF کی شکل میں بنائی ہے، یعنی اپنے ہاتھوں سے آپ نے کسی کو اپنے ہاتھ کاٹتے دیکھا ہے؟ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی اسپیکر کی چیئر سے ہوگی تو پھر ایک ہی راستہ رہتا ہے کہ اگر وہ جس طاقت کے ذوق میں یہاں پر قانون سازی کرتے ہیں تو ان کے مقابلے میں پھر ہم عوام کی طاقت اور قوت کو اس دروازے پر جمع کریں۔ دیکھیں، زبردستی کی شادی ہمیشہ نہیں چلتی ہے، اور جو یہ زبردستی کی شادیاں کرائی گئی تھی یہ ٹوٹنے والی ہے۔ گورنمنٹ کو اتنا ٹائم میں نے اور اسپیکر نے نہیں دیا جتنا ٹائم ہم نے اپوزیشن کو دیا، اور پہلی دفعہ آدھی رات کے بعد بھی ہم نے اسمبلی چلائی۔ انہوں نے کوئی ایک تجویز دی ہو آپ بتا دیں مجھے۔ اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے قانون سازی کے عمل کو بلڈوز کیا گیا، جبکہ حکومتی ارکان پارلیمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن اپنے نمبر پورے نہیں کر سکی، اب فیس سیونگ چاہتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ نیئر علی، نیوز 1، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ منی بجٹ پر عوام کا بھی شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور کے شہری مہنگائی کے طوفان پر پھٹ پڑے۔ کہا ٹیکسز لگا کر تاجروں کی پیٹھ میں خنجر تو گھونپا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ غریب عوام کے منہ سے نوالا تک چھین لیا گیا۔ بجٹ کے بارے میں ہماری یہی رائے ہے کہ یہ بجٹ بالکل عوام کے خلاف ہے، یہ بجٹ نہیں پاس ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ مہنگائی پہ مہنگائی، ہم غریب وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ پہلے ہم ایک روزگار کے لیے ایک نوکری کر رہے ہیں، 20-25 ہزار روپے ہماری ماہانہ تنخواہ ہوتی ہے، اس میں بھی ہمارا گزارا نہیں ہوتا سر۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو گیا، مہنگائی کی وجہ سے روٹی بھی 12 روپے کا ہو گیا اور چائے بھی 40 روپے کا ہو گیا، تو لوگ کہاں جائے گا، عوام کدھر سے کھائے گا؟ ٹیکس لگے گا تو اس سے زیادہ ٹیکس وہ سارا عوام پہ ہی پڑے گا نا۔ سپریم کورٹ کا اقلیتوں کی عبادت گاہوں سے متعلق کیس میں FIA کو دھرم شالہ کی زمین پر قبضے کے شواہد پیش کرنے کا حکم۔ رمیش کمار نے موقف اختیار کیا کہ کراچی میں دھرم شالہ کی زمین پر کمرشل پلازا بنایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے برہمی کا اظہار کیا اور ریمارکس دیے۔ چیئرمین بورڈ 1932 سے قائم دھرم شالہ اصل حالت میں محفوظ نہیں کر سکے۔ FIA حکام کی بھی سرزنش، خیبر پختونخوا کے سرکاری ہسپتالوں پر رپورٹ طلب کر لی۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں کورونا کے تیزی سے پھیلاؤ کا اعتراف کر لیا ہے۔
कहते हैं हालात काबू में हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ओमिक्रॉन के 24 टेस्ट में से 23 मुस्बत रिपोर्ट हुए हैं।